کی کوشش کی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب 27 کو یہ مارچ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اور اگر وہ مارچ شروع کرتے بھی ہیں تو ان کو سپورٹ کس قدر ملے گی؟ لوگوں سے ان کو سپورٹ ملے گی اس ایشو پہ کہ نہیں ملے گی؟ دیکھیں، پہلا آپ پاکستان میں سروے کریں، آپ پوچھیں کیا میں پریشان ہوں مہنگائی سے، میں پریشان ہوں بے روزگاری سے، ہمارے اس پہ تحفظات ہیں. کوئی ایک فرد بھی ایسا ہے جو پریشان تو ہو لیکن اپنی امیدوں کا محور مولانا صاحب کو سمجھتا ہوں کہ نہیں جی یہ مسائل حل کر لیں گے؟ بھائی مولانا صاحب نئے نہیں ہیں، مولانا صاحب تو 30 سال سے اقتدار کے اندر ہیں. مولانا صاحب سے کسی کو کوئی امید نہیں ہے. یہ ایک عوامی پذیرائی کی بات آ گئی. جو جتنے عوامی ایشوز ہیں سب کی بات کریں. نمبر 2، اگر مذہبی ایشو ہے، اگر ان کے اپنے اسکول آف تھاٹ کی بات کریں تو بنوری ٹاؤن سٹینڈ لے چکا ہے. اگر ہم عمومی پاکستان کے اندر جو ہمارے اہل سنت برادران ہیں ان کی بات کریں تو وہ تو اس کو ربیع الاول کے خلاف ایک سازش قرار دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دن ہمارے جو ہے وہ میلاد کے ایام ہیں، ہم اس کو یہ ان ایام کو سیبوتاج کرنے کی ایک سازش ہے. وہ اس کو بالکل اور پیٹرن کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اگر دیگر پرانے ان کی آپ اتحادیوں کو دیکھ لیں جن میں ریلی جو پولیٹیکل اینٹیز میں جماعت اسلامی تھی، یا اسی طرح جو ملی جو ایم ایم اے کی سابقہ الائنس تھے، تو ایم ایم اے کا الائنس بھی ٹوٹ چکا ہے. ایم ایم اے کے الائنس بھی ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں پولیٹیکل ان کو سپورٹ حاصل نہیں ہے، عوامی سپورٹ ان کو حاصل نہیں ہے. ایشوز بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ڈرائیو کرتے ہیں اور آپ جب ان ایشوز کی بنیاد پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو خامخواہ ایک سپورٹ. ایسا کوئی ایشو بھی سٹل ایگزسٹ نہیں کرتا، بلکہ موجودہ جو سٹینڈز ہیں عمران خان صاحب کی جو مختلف جگہوں پہ کنٹریز میں گئے ہیں، کل چائنا میں، اس سے پہلے امریکہ میں، اس سے پہلے ایران میں، جو انہوں نے وہاں پہ جو سٹینڈز لیے ہیں وہ اتنے بعض جینون ہیں. میں بعض غلطیوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن وہ جنرل سٹینڈز اتنے جینون ہیں کہ اس کی بنیاد پہ عوامی پذیرائی ان کو حاصل ہے. لوگ اس وقت ان کی اس سٹینڈز کے ساتھ محبت کر رہے ہیں. لہٰذا کوئی ایسا ایشو بھی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ مولانا صاحب جو ہے ماحول کریٹ کریں گے اور پھر پاکستان میں موبلائزیشن کریں گے. پھر جیسا کہ میں نے پہلے جیوگرافی کی بات کی، آپ کے پاس پنجاب سے پاور نہیں ہے، آپ کے پاس دیگر صوبوں سے اس طرح پاور نہیں ہے. بلوچستان میں آپ کا ایک ایریا ہے اور اسی طرح کے پی کے اندر ایک ایریا ہے جس کی بنیاد پہ آپ یہ سمجھتے ہیں. تو سر اس حلقے سے بھی، اپنے ہی حلقے سے بھی وہ ہار چکے ہیں. چلے میں کہتا ہوں کچھ مین پاور ان کے پاس ہوگی. اب جو ایک خطرے والی بات بھی کرتا ہوں اور ایک اور بات بھی کرنا چاہوں. خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ پاکستان ایک بہت زیادہ آبادی والا ملک ہے. پاکستان کی سٹیبلٹی اور استحکام ابھی اتنا مضبوط نہیں ہے داخلی. پاکستان ولنریبل ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ چند لوگ بھی، چند ہزار لوگ بھی جب آ کے کوئی ایک دھرنا، مظاہرہ، ایجیٹیشن کرتے ہیں تو اسٹیٹ ہل جاتی ہے اور ایک کیوس کریٹ ہو جاتا ہے. میڈیا اس کو اٹھاتا ہے، دیگر چیزیں اٹھاتی ہیں. تو اگر تو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے تو یہ اس کی ایک ایفرٹ تو ہو سکتی ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا، اس کا امپیکٹ آئے گا، ڈی اسٹیبلائزیشن کی صورت میں آئے گا. ٹھیک ہے. نمبر 2، کوئی سبسٹیچیوٹ کی بات انہوں نے نہیں کی کہ ہم یہ نہیں کیا چاہتے ہیں. لوگ اور باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا یہ پولیٹیکل سسٹم کی بساط لپیٹنا چاہتے ہیں؟ کیا کسی ایسے ایجنڈے کے اوپر ہیں جس کے نتیجے میں جو پولیٹیکل پوری اینٹیز ہیں ان سب کی بوریہ بستر گول کرنا چاہتے ہیں؟ چونکہ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ تو یہ ہے، نواز شریف صاحب نہیں آ سکتے ہیں، پیپلز پارٹی نہیں آ سکتی ہیں، فضل الرحمان صاحب کو میجارٹی کا اعتماد حاصل نہیں ہے، مائنورٹی کا بھی نہیں ہے پاکستان میں جو اگر پولیٹیکل اینٹیز کے اعتبار سے بات کریں تو. اور اگر فرض کریں کہ جو چینج کے نام پہ لوگ آئے ہیں اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟ ٹھیک ہے. لہٰذا عوامی تائید نہیں ہے، پولیٹیکل تائید نہیں ہے، ایشو بیس تائید نہیں ہے. پینک وہ کریٹ کر سکتے ہیں، وہ کوئی ایک گروہ بھی کہیں سے کر سکتا ہے، پینک وہ کریٹ کر سکتے ہیں. اس کی بنیاد پہ پاکستان کا جو ایک سفر ہے اس سفر میں وہ مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں، اور جو جمہوریت کی کشتی ہے اس کو آپ کہہ لیں کہ ڈگمگانے کی بھی ایک کوشش جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی وہ میگا اچیومنٹ کر سکیں، وہ نہیں. ایک بات بہت اہم کہنا چاہوں گا میں اپنے انالیسس کی بنیاد پہ. میں سوچتا ہوں مولانا صاحب پولیٹیکل الائز آپ کے ساتھ اس طرح نہیں کھڑے. مذہبی ایشو کوئی امیڈیٹ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ مہنگائی اور ان بے روزگاری اور ان مسائل پر عوام کو لیڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. آپ جانتے ہیں جو پاکستان کے میجر پاپولیشن کلسٹرز ہیں ان جگہوں پہ بھی آپ کی پذیرائی نہیں ہے. ایشو کیا ہے؟ آپ گھر کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ آپ اپنی شکست کو قبول نہیں کیوں کر رہے؟ تو پرابلم کہاں ہے؟ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے، یہ ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے کہ مولانا صاحب تمام طرح کے سیٹ اپ سے آؤٹ ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. پروونشل سے بھی آؤٹ ہیں اور فیڈریشن سے بھی آؤٹ ہیں. یہ ناقابل برداشت ہے.
اور مولانا صاحب کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر جیسے پچھلے مرتبہ کے پی کے میں یہ معروف بات ہے کہ جو کے پی کے میں ایک بار آ جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا، لیکن ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دوبارہ آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مور اور لیس کچھ نہ کچھ ڈلیور کیا، جس کی وجہ سے ان کو دوبارہ عوامی پذیرائی حاصل ہوئی، ایکویشن چینج ہونا شروع ہو گئی، آپ اپنے گھر سے ویک ہونا شروع ہو گئے، جیسا آپ نے کہا اپنی سیٹ ہار گئے، اور یہ سلسلہ ایکسٹینڈڈ ہے، یعنی آپ کا جو پولیٹیکل پریزنس ہے وہ ڈکلائننگ ہے، اور آپ کی جو اپوننٹس ہیں وہ گراؤنڈ گین کر رہے ہیں۔ جب وہ گراؤنڈ گین کر رہے ہیں اور آپ کا ٹرینڈ جو ہے وہ ڈکلائننگ ہوگا تو الٹیمیٹلی آپ لوزر اینڈ کے اوپر کھڑے ہوں گے، نمبر ایک۔ لہٰذا ان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے جو بلوچستان کے اندر بھی بڑی شکست ہوئی ہے ان کی پارٹی کو، ان کے اندر ڈویژنس ہیں پارٹی کے اندر، اور ان کو بھی بڑی شکست ہوئی ہے، اور عوامی پذیرائی کے اندر بہت تیزی سے کمی آ رہی ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں ان کے اپنے زوم میں کہ اگر ہم نے ابھی اپنی یہ ایفرٹ نہ کی اور پی ٹی آئی کو یا دیگر لوگوں کو 5 سال حکومت کرنے کے مل گئے تو ہماری پولیٹیکل بساط لپٹ جائے گی، بالکل ہم بہت مارجنلائز ہو جائیں گے، اور ہم آئندہ کسی ایک بڑے اسٹیک ہولڈر کے طور پہ پاکستان میں کوئی رول پلے نہیں کر سکیں گے۔ یہ جو ان کے اندر ایک کیفیت ہے نا، اس کیفیت کی وجہ سے وہ بیٹھ نہیں پا رہے ہیں، وہ اپنا شیئر چاہتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ناقابل برداشت ہے کہ کرسی کے بغیر وہ ہوں، وہ ہسٹری میں کبھی رہے نہیں ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو یہ بنیادی پرابلم ہے۔ لہٰذا لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ مولانا صاحب کا پرابلم یہ ہے، مطلب بہت ہی کم چانسز ہیں ان کو کوئی سپورٹ مل سکے، نہیں سپورٹ نہیں ملے گی، بہت کم چانسز ہیں، سوائے یہ کہ ایک پینک کریٹ کریں، وہ کوئی گروہ بھی کھڑا کر جائے، بس وہ ایک مدرسے کے بچوں کو لے آئیں گے، ان کے ساتھ وہ جو کر سکتے ہیں وہ دیکھو پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے، مشکلات ہیں اس کی، ہم داخلی جنگ کا شکار ہیں ابھی بھی، ضرب العزت، رد الفساد، پھر پاکستان کے اندر کے بحران آتے ہیں ہمارے لیے، انٹرنیشنل پاورز پاکستان کو پاورفل نہیں ہونے دینا چاہتی، پاکستان کے اندر سے سی پیک کا مسئلہ ہے، وہ ڈیسٹیبلائزیشن چاہتی ہیں پاکستان کی جو اینٹی پاکستان پاورز ہیں، تو یہ ساری چیزیں تو میرے خیال بہت ویزیبل ہیں، 2 اور 2 4 کی طرح ہیں۔ اس کیفیت کے اندر سوائے یہ کہ بحران کے اندر ایڈ اپ کریں، اور یہ کمزوری بھی ہماری ظاہر ہے کہ پاکستان میں جہاں کہیں چند ہزار لوگ نکل آئیں ایک پینک تو کریٹ ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں روڈز بند ہوتے ہیں، ہمارا سٹرکچر وہ ہو جاتا ہے، اور اگر کہیں اس کے مقابلے میں آپ کو یوز آف پاور کرنا پڑ جائے تو پھر صورتحال اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ مجھے کوئی اس طرح کی لگتا ہے کہ یہ اس طرح پینک کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس طریقے سے حکومت کو انڈر کوسچن لانا چاہتے ہیں، اس طریقے سے ایک ماحول بنانا چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں کوئی بحران کھڑا ہو۔ یہ بحران کے کھڑا کرنے کی ایک ایفرٹ ہے، یہ کسی مسئلے کو حل کرنے کی ایفرٹ نہیں ہے۔ اچھا سر، عمران خان کی جو گورنمنٹ کے بارے میں اگر دیکھا جائے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جعلی مینڈیٹ والی کی پیداوار ہے، یہ اس کے خلاف اگر کوئی دھرنا یا مارچ کرے بھی تو وہ تو نون لیگ کرے جس کے صدر شہباز شریف صاحب ہیں، نہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کریں، تو اس کی تو مثال وہی بنتی ہے کہ مدعی سست گواہ چست والی بات ہے۔ تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ خود آپ بھی ایک پولیٹیکل اینالسٹ کے طور پر چیزوں کو دیکھتی ہوں گی تو آپ کو بھی اندازہ ہوتا ہوگا کہ لیڈرشپ تو پیپلز پارٹی کی ڈیٹینڈ ہے، اور ٹاپ لیڈرشپ ڈیٹینڈ ہے، ریزنٹمنٹ تو ان کی سب سے پہلے ہونی چاہیے، اور ان کے پاس ایک بڑی جگہ یعنی پورا صوبہ بھی ہے، وہ اس صوبے میں، اور ایک بھٹوازم بھی ہے، وہ اس کو بھی ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پی ایم ایل این کی بہرحال ایک ابھی بھی ایک اچھی پولیٹیکل پاور موجود ہے، ان کے ریپرزنٹیٹیو اسمبلی نیشنل اور پروونشل کے اندر موجود ہیں، تو ان کی بھی ٹاپ لیڈرشپ ڈیٹینڈ ہے، اور ان کی ریزنٹمنٹ ہے، ان کے احتجاجات ہونے چاہیے تھے، یہ دونوں نہیں کر رہے۔ تو یہ بات آپ نے ٹھیک کہی ہے کہ یہ مولانا صاحب کا ایشو پرائمریلی ہے ہی نہیں، لیکن مولانا صاحب کیوں کھڑے ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے اس سارے کے اوپر کوسچن مارک جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جنگ مولانا صاحب کی نہیں ہے، لیکن مولانا صاحب اس جنگ میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی پھر بھی اپنی اس کی گنجائش موجود ہے، پی ایم ایل این کی اپنی گنجائش موجود ہے، لیکن اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو جے یو آئی ایف فارغ ہو جائے گی پاکستان کے پولیٹیکل منظرنامے سے، لہٰذا وہ ایجیٹیشن کریٹ کر کے، بحران کریٹ کر کے اپنی اسپیس کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے لوگوں کو موبلائز رکھنا چاہتے ہیں، اپنے لوگوں کو ایک ایشو دینا چاہتے ہیں، ان کو اپنے سے جو لوگ ٹوٹ رہے ہیں ان کو دوبارہ اپنے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں۔ تو خالصتاً ان کا اپنا اور پارٹی بچاؤ ٹارگٹ ہے، ان کا کوئی اور ٹارگٹ نہیں ہے۔ سر، آپ کو نہیں لگتا کہ مولانا صاحب نے جو مارچ کا اعلان کیا، جو اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کا انہوں نے اعلان کیا، تو بہت زیادہ خود کو ہی انہوں نے مشکلات سے دو چار کر دیا کہ اگر اب وہ اسٹیپ بیک کرتے ہیں
تو بھی ان کی سیاسی ساکھ جو ہے نا اس سے متاثر ہوگی. لیکن اگر وہ آتے ہیں, دھرنا دیتے ہیں, لاک ڈاؤن کرتے ہیں, اس کے بعد بھی جو بھی ان کے سیاسی مطالبات ہیں وہ نہیں مانے جاتے, تو بھی ان کی سیاسی ساکھ تو اس سے متاثر ہوگی. تو وہ خود کو انہوں نے خود ہی نہیں مشکل میں ڈال دیا یہ سب کر کے. دونوں سین ہیں, ان کے پاس کھونے کو کیا ہے؟ پالیٹکس ختم ہو گئی ہے, ایم این ایز بالکل لمیٹڈ رہ گئے ہیں, ایم پی ایز لمیٹڈ رہ گئے ہیں, صوبہ کوئی نہیں ہے, وفاق کوئی نہیں ہے, تو اور شرنک کر رہی ہے پاپولر سپورٹ. پڈا کھڑا کر کے ملک کا نقصان ہوتا ہے, ہوتا رہے, اسٹیٹ پیچھے جاتی ہے, جاتی رہے, اکانومی کا مسئلہ بنتا ہے, بنتا رہے. لیکن اس وقت نیوز میں کون ہے؟ آج کل تو سب سے زیادہ مارچ ٹھیک ہو گیا. لہٰذا اس لحاظ سے وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں نا, بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہو, تو وہ اپنا نام بنا رہے ہیں. انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ بدنامی کے ساتھ بن رہا ہے یا اس کے ساتھ بن رہا ہے. تو ان